اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اس آیت کی تشریح پچھلی مرتبہ سے چل رہی ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 یوم میں بنایا ہے، اور پھر جیسے ترجمے ہوتے ہیں ہمارے یہاں وہی ترجمہ ہے، عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ الرحمن ہے اور اس کی شان کسی اس سے پوچھو، ایسے شخص سے پوچھو جو خبر رکھتا ہے۔ تفصیل چل رہی تھی اللہ کے عرش کے اوپر، اور پچھلی مرتبہ پورا درس اسی میں گزرا تھا، ابھی باقی رہ گیا بہت کچھ۔ میں خلاصہ عرض کر دوں، تفصیلات تو پہلے آ چکی ہیں، لغوی یعنی ڈکشنری کی، اور بہت سی جو بحثیں ہیں اور جو بہت سی الگ الگ اس پر لوگوں کے تصورات ہیں، یا ہمارے الگ الگ گروپوں کے بہت سے مفسرین کی جو انٹرپریٹیشن یا تشریحات ہیں اللہ کا عرش۔ میں خلاصہ بہت مختصر سا رکھ دوں کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں جو لفظی معنوں میں لیتے ہیں قرآن کی ہر چیز کو، جیسے اللہ کا ہاتھ قرآن میں آئے ید اللہ، تو وہ کہتے ہیں ہاتھ ہوتا ہے اللہ کا۔ کیسا ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیفیت کیا ہے، لیکن ہاتھ ہوتا ہے جب قرآن کہہ رہا ہے تو۔ اللہ کا چہرہ، فیس، وجہ اللہ، تو وہ کہتے ہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیر، پنڈلیاں، ہم یہ نہیں جانتے کیسا، اس کی کیفیت کیا ہے، لیکن جب قرآن نے کہا تو یہ سب ہوتا ہے۔ پھر بڑی تعداد مفسرین کی جو اکثریت ہے وہ کہتی ہے کہ وہ یہ عربی زبان میں بولے جانے والے محاورے ہیں جو ہر زبان میں بولے جاتے ہیں۔ ہر جگہ ہر لفظ کو قرآن کے لفظی معنوں میں، لٹرل میننگ میں نہیں لیا جا سکتا۔ بہت سی جگہیں ایسی لازماً ہوں گی جہاں آپ کو اس سے کچھ مجازی معنی لینے ہوں گے، مراد لینی ہوگی، اس کا مترادف لینا ہوگا، اس کا کہ حقیقتاً اس کے معنی جو ہیں یہ ہیں، زبان میں ایسے بولا جاتا ہے، ایک لٹریری کلام ہے، ادبی زبان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی فلاں بڑے آدمی کا ہاتھ ہے اس پر، مطلب اس کی سپورٹ ہے، اس کی تائید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت وہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ تو بہت دور ہے، جس کے ہاتھ کو کہا جا رہا ہے کہ فلاں کا ہاتھ ہے اس پر، تو وہ تو ہے بھی نہیں سامنے جس کا ہاتھ ہے، اور یہ دنیا کی ہر زبان میں بولا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ لفظی معنوں میں نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں اور پنڈلیاں تصور کریں۔ علماء کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ یہ لفظی معنی نہیں لیے جائیں گے۔ اب ان میں آپس میں بہت بحثیں ہیں اور بہت کتابیں ہیں اور بہت ایک دوسرے، پھر آخری طور پر آ کر یہ جو ہمارے علماء کی جو اکثریت ہے وہ ان لوگوں سے جو کہتے ہیں نہیں ہر چیز کو ہم اس میں لٹرل میننگ میں لیں گے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا بالکل صحیح ہم نیچر، کیفیت نہیں جانتے، لیکن ہاتھ کہا جاتا ہے تو ہاتھ ہے، چہرہ کہا جاتا ہے تو چہرہ ہے۔ تو پھر وہ یہ بھی سوال آتا ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہاں تو جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا۔ ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات، اللہ کے چہرے کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ لٹرل میننگ ہے لفظی، لیکن اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات کے سوا کچھ نہیں بچے گا باقی، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچے گا۔ تو یہ وجہ رب کا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کا چہرہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب تم ہر بات کو آپ وہ جو لفظی معنوں میں لیتے ہیں، آپ ہر بات کو جب لفظی معنوں میں لیتے ہیں، یہ لفظی معنوں میں یہاں بھی لیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہاتھ پاؤں تو فنا ہو جائیں گے، خالی چہرہ بچے گا۔
تو آپ ہر جگہ نہیں لے سکتے لفظی معنوں میں، لینا بھی نہیں چاہیے، لٹریری کلام ہے، ادبی زبان ہے، ہم اپنی زبان کے اندر بہت سے جملے بولتے ہیں، دنیا کے تمام لوگ بولتے ہیں، اور ہر ایک جملے سے اس کا مطلب سمجھتا ہے کہ کس جگہ پر لٹرل میننگ ہے اور کس جگہ جو ہے یہ مجازی معنی یا جسے ہم کہیں النکرت بھاشا ہے، ایلیگوریکل لینگویج۔ بہرحال تو پھر یہی حضرات جو اکثریت میں ہیں مفسرین کے یا قرآن کامنٹیٹرز کے، جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زبان میں استعارے ہوتے ہیں، محاورے ہوتے ہیں، قرآن ایک لٹریری کلام ہے، وہ عرش کو تخت کیوں مانتے ہیں کہ اللہ کسی تخت پر بیٹھا ہوا ہے؟ جیسے بادشاہ سلامت کا سنہاسن ہوتا ہے، بھائی جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے چھوٹا ہو جائے گا نا جس پر بیٹھا ہے، تو اور پھر اس عرش کے بیچ میں ایک کرسی ہے، اس کرسی پر بیٹھا ہے، تو اس کو بھی اب یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ نہیں عرش تو ہے، اب اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، بات تو وہیں آ گئی جو خود وہ دوسروں سے کچھ سمجھاتے ہیں۔ تو یہ بھی دنیا کی ہر زبان میں بولا جاتا ہے کہ فلاں کی کرسی ہل گئی، تو کرسی کسی بھوکمپ سے، زلزلے سے، ارتھ کوئک سے نہیں ہلتی، مطلب اب اسٹیبل نہیں رہی گورنمنٹ، تختہ الٹ گیا۔ یہ دنیا کی ہر زبان میں بولا جاتا ہے، یہ صرف اردو میں نہیں، صرف ہندی میں نہیں، صرف ڈیتھرون ہو گئے، یعنی اب تخت پر نہیں، وہ سچ مچ تخت پہ نہیں بیٹھتے، اب کہیں تخت نہیں بچھائے جاتے، الفاظ وہی ہیں۔ اور پھر میں نے دوسرے اسکرپچرز کے بھی حوالے دیے تھے بائبل کے، وید میں، کہ وہاں تو ان لوگوں نے سمجھ لیا جہاں یہ الفاظ آئے ہیں، اور ہمارے یہاں اس پر بحثیں ہی چلی جا رہی ہیں۔ جب یہ کہا، جب اکثریت جب اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور خود سمجھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ہم لفظی معنی نہیں لیتے، اور جو محاورے کی زبان ہے جو بولی ہی جاتی ہے وہی مراد ہوتا ہے، تو پھر ایسا کوئی انسانوں کا جیسا کوئی تخت ہوا کرتا ہے ویسا کوئی تخت اللہ کا نہیں ہے، اور اس کے اوپر کوئی انسانوں جیسی کوئی ذات بیٹھی ہوئی ہے۔ تخت پر بیٹھ گیا، تختہ الٹ گیا، یہ زبان بولی جاتی ہے۔ اب حکومت قائم ہو گئی، اب حکومت ختم ہو گئی، پاور ٹوٹل کنٹرول آ گیا، کنٹرول جاتا رہا، اقتدار، سوورنٹی، اس کے لیے بولے جاتے ہیں الفاظ، عربی میں بھی بولے جاتے ہیں، میں نے مثالیں دی تھی۔ تو اب یہ تو پچھلے جو خلاصہ تھا پچھلی مرتبہ کے درس کا، وہ میں نے خلاصہ یہاں پر رکھ دیا، اس لیے کہ بہت سے حضرات نئے ہوں گے۔ یہ عرش کی بات ہوئی تھی، عرش کا مطلب ہے مرکزی کنٹرول، سینٹرل اتھارٹی، کوئی ایسا نہیں کہ جیسا دنیا کے بادشاہوں کا کوئی تخت ہوا کرتا ہے، سنہاسن ہوتا ہے، تھرون ہوتا ہے۔ اب ایک لفظ واقعی ہے اس کے اندر، ثم استویٰ۔ اب استوا مانے بیٹھنے کے تو نہیں ہوتے، ثم استویٰ علی العرش، عرش پر استوا کیا، تو بیٹھنے کے تو نہیں ہوتے۔ اب طرح طرح سے پھر اس کے معنی ہوئے، جب تخت کو کوئی، عرش کو کوئی ایسے ہی تخت سمجھ لیا جیسا، یعنی ذہن کے اندر تصور میں ایسے ہی، دماغ میں ایسے ہی آئے کہ جیسے انسانوں کے تخت ہوا کرتے ہیں، تو پھر استوا کے معنی جو ہیں، اب لفظ خالی استوا کہتے رہے ہم، لیکن دماغوں میں تو یہ آئے گا پھر اس پر بیٹھے۔ اب وہ اس کے پھر الگ الگ ترجمے کر لیے، بیٹھنا نہیں کیا ہے کہیں، اس پر جلوہ افروز ہوا۔ میں نے پچھلی بار یہ بات بھی تفصیل سے رکھی تھی کہ اب یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، ایسی اس کو زبان بدل دی، مطلب تو وہی ہوا۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہوا تو اب دل نہیں چاہتا کہیں کہ مر گئے، تو کہتے ہیں پردہ فرما گئے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب انتقال ہو گیا، موت ہو گئی۔ آپ لفظ ذرا بدل کر بول دیے، جن لوگوں کو مرنا طرح برا لگتا ہے بولنا، تو موت کا لفظ جن کو برا محسوس ہوتا ہے کہتے ہیں پردہ فرما گئے، گزر گئے۔ گزر نہیں ہوتا ہے موت، موت کا مطلب خاتمہ نہیں ہوتا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں پہنچ گئے۔ استوا کے اب اس لفظ کو بھی پھر لیتے چلے ہم، لفظ استوا عربی کا جو لفظ ہے، یہ لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر ڈومیننس کے لیے، غلبے کے لیے، حاوی آنے کے لیے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے، میں نے آپ کو بتایا تھا، فقیہ ہیں ابن الحمام، جب بہت اونچا نام ہے، تو
انہوں نے اس کی مثالیں دی ہیں جگہ جگہ، اس میں یہ شعر انہوں نے مثال میں رکھا ہے، قد استویٰ بشر علی العراق، کہ اب عراق پر اس کا غلبہ ہو گیا بشر کا. یہ تو عبد الملک بن مروان کا ان کا بھائی تھا بشر. ایسے ہی اور بھی مثالیں ہیں کہ اس کا اس لفظ کا عربی زبان کے اندر بھی مطلب جو ہے لیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے اور استعمال ہوتا رہا ہے اس کے معنوں میں. یہ دوسرا شعر ہے دوسری جگہ سے، فلما علونا واستوینا علیہم، کہ ہم ان پر چڑھ دوڑے اور ہم ان پہ غالب آ گئے، ڈومینیٹ کر گئے. وی اوور کیم دیم. تو یہ استوا لفظ اس کے لیے خود عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے. یہ اس کی دو مثالیں ہیں، اور ان لوگوں کی یہ مثالیں وہاں سے ہیں کہ جو خالی زبان ہی کے نہیں بلکہ فقہ کے اور قرآن فہمی کے بھی ماہرین میں سے ہیں. یہ ان کے یہاں سے مثالیں ہیں. اب یہ عربی زبان کے اندر محاورہ ہے، بولا جاتا ہے استوا فلان علی عمالتی، میں نے لغت سے لیا ہے کہ فلاں جو ہے اس نے اپنا عہدہ سنبھال لیا، اپنا پد دھارن کر لیا، یہ اپنی پوسٹ جو ہے وہ سنبھال لی. اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے استوا، کوئی بیٹھنا نہیں. اب اس کے استوا علی العرش، اب یہ بات پوری ہو رہی ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر استوا ہوا کا مطلب ہوا کوئی تخت نہیں بلکہ، پھر میں نے اور بہت زبانوں کی مثالیں دی تھیں، جیسے فارسی میں کہا جائے گا تخت نشین بود، تخت پر متمکن ہوا. یہ سب الگ الفاظ ہیں اردو میں بولنے کا. اور براجمان ہوا، اس کا جو اب جو میننگ ہے عرش کے آئے، اور بہت تفصیل، اس کی پوری تفصیل پچھلے درس میں گئی تھی خالی ایک لفظ کے اوپر. اور یہ استوا کے میننگ کے ساتھ میں اس کا مطلب ہوا کہ اب ٹوٹل کنٹرول لے لیا کائنات کا، ٹوٹل مینجمنٹ کنٹرول ہر طرح کا اس نے لے لیا کائنات کا. یہ ہے ثم استوى علی العرش کا مفہوم، جو زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر رائج ہے، بولا جاتا ہے یہ الفاظ ان معنوں کے اندر. اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو کسی ذہن کے اندر تشبیہات انسان سے نہیں آئے، اور پھر سچ مچ جو کائنات کے اندر ہمیں معلوم ہے ایک سینٹرل اتھارٹی، ایک کنٹرول ہے کسی کا، نے کہا کہ اللہ نے ان سب کو پیدا کیا اور اس کو پھر کنٹرول پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو کنٹرول بھی کر رہا ہے. وہی سینٹرل اتھارٹی ہے، وہی اس کے جو مرکزی کمان ہے اس کے ہاتھ میں ہے. اب یہ آیت پھر پوری ہو رہی ہے، ترجمہ پھر ہم یہاں پر موڈیفائی کر رہے ہیں، ترجمے کو اصل الفاظ کے ساتھ میں ٹھیک کر رہے ہیں. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا، جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کے درمیان ہے، اسے 6 یوم میں بنایا، 6 سٹیجز میں، 6 مرحلوں میں. یہ یوم کی بات بھی پچھلی مرتبہ گزری تھی کہ یہ 24 گھنٹے کے دن رات نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس نے بنایا تھا، پوری کریشن کا سینٹرل کنٹرول جو ہے وہ اس نے لے لیا کریشن کے ساتھ میں. وہ رحمان ہے، اور اس کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جو جنہیں خبر ہے. ابھی کچھ اور مشکلات باقی ہیں اس کے اندر، ابھی ہم خبر والی کی بھی بات کریں گے. بات کو جب عرش کی بات آئی تھی یہ آیت تو ہو گئی، لیکن پھر بات نامکمل رہ جائے گی اگر عرش بعض اور آیات کے اندر آیا ہے، وہاں پر بھی میں ذرا سا یہاں پر سمجھاتا نہیں چلوں، ورنہ پھر ذہن جو پہلے ہی ایک خاص تصور کے ساتھ میں اللہ کے عرش کو جیسے تھرون یا تخت کو سوچتے چلے آئے ہیں، وہ ایک دم سے فوراً تشریح نہیں کر پاتے جہاں پر دوسری جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے، پھر وہاں سے کنفیوز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی لے لیں. وَهُوَ الَّذِي، یہ سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 7. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. دیکھیے انہی الفاظ کے ساتھ میں ہے کہ آسمانوں اور زمین کو 6 مرحلوں میں، 6 سٹیجز میں بنایا. ابھی ترجمہ ایسے ہی جیسے ہوتا ہے عام طور سے، 6 دنوں میں بنایا. اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو ہے وہ تخت جو ہے وہ پانی پر تھا. اب پھر اس میں یہ آتا ہے کہ صاحب اگر کوئی تخت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسا ہمارے ذہنوں میں، تو یہ پانی پر تھا کا مطلب کیا ہوا؟ تخت پانی پر تھا. تو جیسے جیسے انسان کا کائنات کا علم بڑھتا چلا جائے گا، قرآن کے معجزے جو ہے وہ اور ظاہر ہوتے چلے جائیں گے لگاتار.
تو خود قرآن نے کہا کھلتے چلے جائیں گے، یہ قیامت تک کھلیں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے آفاق میں، ان دا یونیورس، کائنات میں، وفی انفسہم، خود ان کی اپنی ذات کے اندر دکھاتے چلے جائیں گے. چیزیں کھلتی چلی آئیں گی یہاں تک کہ یہ ثابت ہوگا کہ اللہ کا حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، ان کے کائنات کی آیات سے یہ ثابت ہوتا چلا جائے گا کہ یہ اللہ کی آیات جو الفاظ کی شکل میں آئی ہیں یہ حق ہے. ہوتا چلا جا رہا ہے لگاتار. یہ کان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا. یہ بالکل ابھی اس کا مفہوم زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا، بالکل قریب میں، ابھی اسی صدی میں نہیں، اس صدی کے شروع. یہ تو بالکل یہ سمجھ لی کہ 2008 میں، بلکہ کنفرم ہوا ابھی 2 سال پہلے 2015 میں. آپ لوگوں نے کچھ یاد ہوگا کچھ لوگوں کو، کچھ سالوں پہلے، ادھر تقریباً 8 سال 9 سال پہلے ایک شور مچا تھا یہ کہ وہاں پر سوئٹزرلینڈ کے اندر وہاں تجربہ ہو رہا ہے الیکٹران کولائیڈر کا. یہ بگ بینگ اندر بنائی ہے زمین کے نیچے، دنیا کے سارے سائنٹسٹ جمع ہیں، اور بڑا خطرہ ہے کہیں اس سے ایسا دھماکہ نہ ہو کہ پوری زمین نہیں ختم ہو جائے، قیامت نہ آ جائے. اور بڑا ڈر تھا پوری دنیا میں. پھر وہ گزر گیا وہ مرحلہ، شاید سب کو یاد نہ ہو. سوئٹزرلینڈ میں دنیا کے بہت سے ممالک اس کے اندر شامل ہیں، 100 سے زیادہ، جن کے سائنسداں تقریباً 10,000 سے زیادہ سائنسداں اور انجینئر لگے، اور انہوں نے ایک 27 کلومیٹر 27 کلومیٹر سرکمفرنس کی ہے گولائی کی ایک زمین کے نیچے انڈر گراؤنڈ ایک تجربہ گاہ بنائی. وہاں وہ چاہتے تھے کہ وہ جو بگ بینگ تھا ویسا اس کا تجربہ کیا جائے کائنات میں، جو سب سے پہلے دھماکہ ہوا تھا پہلا، اور جس کے بعد بہت سی کہکشائیں اور بہت سی گلیکسیز وجود میں آئی تھیں. وہ ایکسپیریمنٹ وہاں پر کیا جائے. اور وہ اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ یہ کائنات کیسے بنی، پھر وہ چیزیں سامنے آئیں کیسے بنی چھوٹے اسکیل کے اوپر. تو یہ جو ہے یہ ہیڈرون کولائیڈر اس کا نام ہے، اور CERN جو ہے یہ ہے آرگنائزیشن آف یوروپین نیوکلیئر ریسرچ. یوروپین نیوکلیئر ریسرچ کی نیوکلیائی تحقیقات کی آرگنائزیشن ہے یورپ کی. انہوں نے یہ جنیوا میں بنایا سوئٹزرلینڈ کے اندر، مطلب ان کے کنٹرول، اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کا، سائنٹسٹ کا، پوری دنیا کے ممالک کا اس کے اندر کوآپریشن شامل ہے. انہوں نے یہ کیا کہ یہ ایٹم کے درمیان میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اور اس نیوکلیس کے جو پروٹون ہوتے ہیں ان کو اسے ایکسیلریٹر کہتے ہیں. اسے اب سب لوگ اس زبان کو نہیں سمجھیں گے، کم سے کم آسان زبان زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہا ہوں استعمال کرنے کی. اس کو بہت زبردست اسپیڈ کے ساتھ میں لائٹ کی رفتار، اسپیڈ کی رفتار سے ڈیفلیکٹ کیا، اور پھر یہ تھا کہ وہ آپس میں ٹکرائیں ایک کسی طریقے سے، اور اگر کہیں ٹکرا گئے تو پھر اس ٹکرانے کے ساتھ میں یہ تھا کہ کوئی زبردست انرجی ریلیز ہوگی، اور پھر وہ حالات پیدا ہوں گے کہ جیسا کائنات بنتے وقت شروع ہوئے تھے. پھر کیا کیا اس کے اندر آیا تھا، وہ اس کا ایک یہ چھوٹے لیول پر تجربہ کرنا چاہتے تھے اس ایکسیلریٹر کے اندر یا کولائیڈر کے اندر. اس کا نام تھا یہ ہیڈرون کولائیڈر. تو یہ اس میں جب یہ الیکٹرانس ٹکرائے، یہ 2008 کی بات ہے، 2008 کی، جس دن یہ ہوا. اور اس کا میں اور یہ یاد دلا دوں، یہ تھا گاڈ پارٹیکل نام رکھا تھا انہوں نے، دنیا کے پریس نے اس کا نام کہ وہ گاڈ پارٹیکل پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی وہ ذرہ جس خدا ذرے کا نام خدا رکھا تھا کہ اس سے پھر باقی سارے ذرات اور ایٹم بنے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ مطلب وہ جب ٹکرایا تو اس سے بڑا زبردست ہیٹ یا درجہ حرارت پیدا ہوا، اور 100 کھرب اس کے اندر 10 ٹریلین ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر جو ہے وہ بتایا انہوں نے کہ اتنا زبردست درجہ حرارت جو لاکھوں گنا زیادہ ہے سورج کے سینٹر میں جتنا ہے اس سے بھی زیادہ وہ درجہ حرارت پیدا ہوا. اور اس کے بعد پھر جو ابھی مادہ نہیں تھا، ابھی ایٹم بھی نہیں تھے کائنات کے اندر. یہ ایٹم یہ جو ہے یہ ایٹم سب ایٹامک اسٹیج ہے، یعنی ایٹم کے بننے سے پہلے کی، کہ پھر جو کچھ بھی چیز وجود میں آئی مادے کی، اب اس کے سالبلنس مانا یہ جاتا تھا کہ وہ گیس جیسی تھی. آج تک یہ مانا جاتا رہا تھا، ابھی کچھ سال پہلے تک، کہ شروع میں جب بہت تیز صرف گیس کے بادل تھے
تو وہ گیشیس اسٹیٹ تھی، اس کا نام پلازما رکھا تھا انہوں نے، کوارک گلوان پلازما. تو وہ جو گیشیس اسٹیٹ، گیس کی سی حالت کی، اتنی تیز گرمی کے اندر، ٹیمپریچر کے اندر ہر چیز گیس بن جائے گی، یہی تصور تھا. حالانکہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اور کولائڈر بنائے تھے اس سے چھوٹے درجے کے، اس سے چھوٹے، یو ایس اے کے اندر، اور وہاں سونے کے، گولڈ کے نیوکلیس لینے کے بعد جو درمیان کا مرکزی ذرے ہوتے ہیں ان کو کولائڈ کروایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شروع میں ایسا تھا کہ جیسے لکوڈ سیال کوئی بہنے والی چیز ہوتی ہے، ایک دم سے وہ آئی تھی وجود میں اتنے زبردست اسے نہیں مانا سائنسدانوں نے. اب یہ 2008 میں جو ہوا تو پھر انہوں نے بھی یہ کہا، اور پھر زبان بڑی اس کے اندر، اس کے بعد بھی یقین نہیں آیا. جو اس کے انچارج تھے اس میں بہت سے وہاں پر ڈیٹیکٹرز لگے ہوئے ہیں، تو اس کے جو انچارج تھے، ایک ایلس ڈیٹیکٹر کے جو برٹین کا، برطانیہ کی جو ٹیم تھی اس کے جو انچارج تھے، انہوں نے کہا، زبان یہ استعمال کی کہ 2010 کے جو شروع کے نتیجے ابھی آئے ہیں، رزلٹ آئے ہیں ان کے، وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں، یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا یہ ایسا ہوا. اشارہ یہ ملا کہ وہ بگ بینگ، جب وہ پہلا کائنات میں دھماکہ ہوا تھا، اس کے فوراً بعد کائنات جو تھی، اس کی بگننگ جو تھی وہ ایسی تھی کہ ایک شروع کے اندر کہ جیسے کوئی بہنے والی چیز ہوتی، لکوڈ یا سیال ہم کہہ لیں، یا ترل پدارتھ، لکوڈ اسٹیٹ جیسی تھی. الفاظ انہوں نے استعمال کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہوا. ایسا یقین اب بھی نہیں کیا، تجربہ ثابت ہو گیا کہ نہیں، ہونا تو گیس چاہیے، وہ گیس کی سی حالت ہونی چاہیے، یہ بہنے والی چیز جیسی نہیں ہو سکتی. اب وہ گزر گیا تھا تیزی کے ساتھ میں، دوبارہ پھر کبھی اگر ٹکرائیں گے کچھ ہوگا. اب 1-2 سال گزر گئے، پھر وہ کولائڈر جو ہے وہ سروس کے لیے بند کر دیا گیا. پھر 2 سال کے بعد اس کو اور ایڈوانس کیا گیا، اس کا درجہ حرارت بڑھانے کا، اور اس کا، اور پھر اس کی پھر دوبارہ اسٹارٹ کیا گیا 2 سال کے بعد. اب چل رہا ہے تب سے، ابھی پھر 2015 میں، پھر اب 2015 میں پھر کنفرم ہوا وہ دوبارہ سارے سائنٹسٹ، تو اب بالکل آخری طور پر کنفرم ہو گئی. یہ آخری طور پر وہ جو انہوں نے بگ بینگ کا تجربہ چھوٹے سے لیول پر کیا، جو کائنات میں کبھی ہوا تھا، جس کے بعد ساری کائنات، سب یہ گیلیکسیز، کہکشائیں وجود میں آئی تھیں، اور ستارے اور سیارے، یہ اس سے پہلے کی حالت جو انہوں نے تجربے گاہ کے اندر، اپنے لیبارٹری کے اندر جو کریٹ کی، اس کے بعد ان سے انہوں نے یہ پایا کہ بالکل سب سے پہلے جو چیز وجود میں آئی تھی وہ لکوڈ کی شکل تھی، وہ لکوڈ تھی، سیال بہنے والی چیز، وہ کوئی گیس نہیں تھی، وہ پلازما جسے گیس سمجھتے تھے. اس کے بعد یہ ایٹم بنے، اور ایٹامک، اور پھر یہ سب کائنات اور یہ گیلیکسی تو یہ ساری وجود میں آئیں. دیکھیے لفظ ماں، کان عرشو علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا. پانی کا لفظ قرآن جو ہے وہ صرف اس پانی کے لیے نہیں استعمال کرتا. جیسے سما، اس کے لیے صرف، جسے آپ آسمان کہتے ہیں، سما کا مطلب کہیں بلندی ہوتی ہے، اونچائی ہوتی ہے، کہیں بادل ہوتے ہیں. ایسے ہی پانی جو لفظ آیا ماں، وہ لٹرل لفظی معنی تو پانی ہے. کہا قرآن نے مثلا خلق من ماء دافق، انسان کو پیدا کیا ایک اچھلنے والے پانی سے. تو وہاں پانی کا مطلب جو ہے وہ سیمن ہے. یہ پانی کا مطلب وہاں پر یہ نہیں ہے، یہ جسے آپ H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا پانی کہتے ہیں. یہ جگہ جگہ قرآن نے لفظ استعمال، بہنے والی چیز، لکوڈ جیسی چیز، سیال، ماں لفظ جو ہے وہ خود قرآن کے اندر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ کہ یہ پانی نہیں بلکہ بہنے والی چیز، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اب ماں کا معلوم، ابتدا شروعات جو ہوئی اس کائنات کی، وہ اب معلوم ہوا 2015 میں آخری طور پہ کنفرم ہوا. معلوم تو ادھر 2005-7 سے چلا آ رہا تھا، لیکن یقین نہیں کر رہے تھے. اب آخری طور پر کئی تجربوں کے بعد آخری طے ہو گیا کہ اس کے اندر انہوں نے لیڈ کے نیوکلیائی جو ہے وہ کولائڈ کیے، اور پھر ایک لکوڈ اسٹیٹ آئی، بہنے والی یہ چیز، اور پھر اس کے بعد ایک دم سے پھر وہ ایٹم بننے شروع ہوئے، اور آگے، اور وہاں سے پھر آگے اور دوسری چیزیں چلیں. تو اب فائنل آخری طور پر یہ بات آ گئی. یہ قرآن جو ہے وہ سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام حق ہے، اس کلام کی آیات حق ہے. تو یہ اصل میں تو اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ اب جا کر ابھی آیا ہے، 2 سال پہلے فائنل ہو کے اس آیت کا، کہ یہ کائنات کی جو ابتدا تھی، وہ ابتدا جو تھی وہ لکوڈ سے تھی، بہنے والی چیز سے، پانی جیسی چیز سے تھی. اس کے بعد پھر یہ ساری جتنی بھی کہکشائیں وجود میں آئیں، اور پھر نظام شمسی، سولر سسٹم وغیرہ جو ہیں ان کی ایگزسٹنس ہوئی. کانا عرشو علی الماء،
اب اس کا ترجمہ ہو گیا کہ پھر اللہ کا جو کنٹرول سٹارٹ ہوا وہ اس سے ہوا، اس جگہ سے جو شروع میں ایک لیکوڈ اسٹیٹ تھی، ابھی باقی آسمان اور زمین کا سب کا وجود نہیں تھا. یہ تھا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا 6 مراحل میں، لیکن پہلے جو شروعات ہوئی ہے وہ اس سے ہوئی، لیکوڈ اسٹیٹ سے ہوئی، اور اس کا سینٹرل کنٹرول اللہ کا جو ہے اتھارٹی یا ساورنٹی وہاں سے شروع ہوئی. جو لیکوڈ اسٹیٹ تھی، جو سیال جیسے ہم کہہ رہے ہیں ترل پدارتھ، وہاں سے سٹارٹ ہوا. یہ اس آیت کا مفہوم تھا. جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے یونیورس کا، کائنات کا، ویسے ویسے ہم زیادہ سمجھتے چلے جا رہے ہیں کہ جو بات کہی تھی اس کا کیا مطلب تھا. پہلے یہی سمجھتے تھے کہیں اس کے اوپر، آسمانوں کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر کوئی تخت رکھا ہوا ہے. اب ایک اور آیت جس میں یہ لفظ عرش آیا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا. اس سے پہلے آسمان کا ذکر آیا ہے، کہا یہ آسمان جو ہے، یعنی یہ جو سسٹم ہے یہ ایسا بریک ہو جائے گا کہ پھر وہ اوپر والے سسٹمز کی یا نظام کی چیزیں آئیں گی نیچے. تو وہاں فرمایا کہ اس آسمان کے کناروں پر ہوں گے فرشتے، تو کناروں پر ہوں گے. وَيَعْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اور تمہارے رب کا جو عرش ہے وہ ان کے آگے ہوگا اس دن، اور اس کو اٹھانے والے 8 ہوں گے. اب یہ ترجمہ بھی میں نے ویسے کیا جیسے ترجمے عام طور سے ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں. اس کے کناروں پہ، آسمان کے کناروں پہ فرشتے ہوں گے، اور تمہارے رب کو تخت کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور ایک حدیث مستدرک حاکم کی، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس وقت 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے عرش کو، اور قیامت کے دن 8 فرشتے ہوں گے. یہ قرآن میں یہ 8 کا ذکر ہے اور اس قیامت کے دن کا ذکر ہے. اب یہاں پر ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نہیں، اس وقت 4 ہیں. تو اب کیا پھر وہ اس سے دماغ میں پھر ویسے ہی تخت کا تصور آتا ہے، فرشتے اٹھائے ہوئے، پھر فرشتے ہی لے کے اتریں گے اسے وہاں سے. تو کوئی ایسی چیز ہے نا کہ جو جیسے مادی جیسی چیز ہوتی ہے، دماغ میں وہی تصور آتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی شخصیت بیٹھی ہے، جلوہ افروز ہے. تو پھر یہ 8 فرشتے اٹھائے ہوئے کا کیا مفہوم ہے؟ اور اب 4 ہیں، پھر 8 ہو جائیں گے. کوئی 8 ہو جائیں گے تو کیا بھاری وزن بڑھ جائے گا کچھ اس دن؟ یہ مادی چیزیں نہیں ہیں، یہ مادی باتیں نہیں ہیں ساری. فرشتے اللہ کی وہ کریشن ہے یا وہ مخلوق ہیں جن کے ذریعے اللہ کے ایٹریبیوٹس، اللہ کے گن یا اللہ کی صفات ظاہر ہوتی ہیں دنیا میں. روزی کون دیتا ہے؟ سب کہیں گے، مطلب مسلمان کیا، عام مذہبی لوگ سارے، ہندو عیسائی، کہ ایشور اللہ دیتا ہے. عام بچوں سے ہم سب کو یہی تربیت دیتے چلے آئے ہیں، اللہ دیتا ہے. روزی کا انتظام مسلمانوں کو جو اور تھوڑی سی اس کے آگے کی معلومات ہے یا بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرشتے ہیں، وہ ان کا نام ہے میکائیل. یہ سارا انتظام ان کے سپرد ہے. تو میکائیل دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ کہ نہیں، اللہ کا کنٹرول ہے، وہ انتظام سارا سپرد ہے میکائیل کے، حضرت میکائیل کے. اصل اوریجنل کنٹرول اللہ کا ہے، وہ انتظام سارا ان کو جیسے بھی اللہ کے حکم سے وہ اس کا انتظام کرتے ہیں. وہ اس کے بعد تو اب یہ فرشتے ہیں جس سے اللہ کی، حضرت میکائیل کے ذریعے اللہ کے رزاق ہونے کی یا رزق دینے کی، سسٹین کرنے کی، روزی دینے کی صفت ظاہر ہوئی ایک فرشتے کے ذریعے، جو دنیا میں پھر ظاہر ہوئی وہ صفت روزی دینے کی، اس کا ایٹریبیوٹ. ایسے ہی کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کوئی حدیث میں ذکر آتا ہے، یا کہیں پانی کا فرشتہ ہوا. یہ مختلف فرشتے ہیں، مختلف کائنات کی جو الگ الگ ہمارے پاس یہ جو کائنات کی فورسز ہیں، انرجیز ہیں، ان کے کنٹرول پر مختلف فرشتے ہیں الگ الگ. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اور اصل کنٹرول سینٹرل اتھارٹی اللہ کی ذات، اور اللہ کا جیسے حکم ہے وہ ویسے یہاں دنیا کا نظام چلاتے ہیں. اللہ کی صفات پھر ظاہر ہوتی ہیں، اس کے بغیر نہیں ظاہر ہوتی. جو کچھ یہاں آتا ہے پانی برسا، تو پھر یہ ہے کہ قرآن نے کہا وہ پانی برساتا ہے اللہ، یہ ایک صفت اللہ کی ظاہر ہوئی، اس کے کنٹرول کی صفت ایک ظاہر ہوئی. تو یہاں پر دنیا میں جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ظاہر ہوتے ہیں، اس کے گن یا اس کے صفات، وہ مختلف فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہیں. فرشتے وہ مخلوق ہیں یا وہ کریشن ہے. اس بات کو سمجھ لیں، پھر اس کی آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ 8 فرشتے اٹھائیں گے قیامت کے دن اللہ کے تخت کو، اور اب 4 اٹھائے ہوئے ہیں. 8 کا مطلب کیا ہے؟ اور 8 فرشتے اب 4 ہیں، تب بڑھ جائیں گے. اب مفہوم جب آپ کو عرش کا معلوم ہو گیا، عرش ہے ساورنٹی، سینٹرل کنٹرول، مرکزی کنٹرول. عرش کا یہ مطلب ہے، تو
اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، صفات ہیں، اس کے گڑ ہیں، وہ بنیادی طور پر اس کی 4 بڑی صفات ہیں اس وقت، جس کے ذریعے اس کا سارا کنٹرول ہے پوری کائنات پر. اور اس دن 4 اور صفات وہ آج بھی ہیں، لیکن وہ صفات اور 4 زیادہ ظہور کے ساتھ میں، زیادہ پرومیننس کے ساتھ میں آئیں گی، اور وہ 8 صفات ہوں گی جس کے ذریعے اس دن کنٹرول ہوگا اللہ کی. یہ اس کا مفہوم ہے. وہ صفات پہلے سے دیکھیے اسے لفظ، اس دن یہ جو عربی کے اندر لفظ آیا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، تمہارے رب کے عرش کو اٹھائیں گے. یہ حمل لفظ جو ہے اٹھانا، قرآن کے اندر دوسری جگہ دیکھیے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ سورہ جمعہ میں ہے. ان لوگوں کی، یہودیوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے توریت کو انہوں نے اٹھایا، ثم لم يحملوها، نہیں اٹھایا لیکن نہیں اٹھایا. ایسے اٹھایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھا کتابیں اٹھاتا ہے، ایسے اٹھایا. یعنی یہ مادی کتابیں کی بات نہیں تھی. توریت کو اٹھانا تو یہ تھا توریت کی ذمہ داری کو لینا، اسے کہتے ہیں حامل اٹھانا. تو اب توریت کی ذمہ داری قبول کرنا، لیکن وہ اٹھا رہے ہیں ایسے جیسے کسی مادی چیز کو اٹھا رہے ہیں کہ کتابیں جیسے یہ تو گدھا کرتا ہے. ان کو لفظی معنوں میں لے لینے کا کام تو گدھے کا ہوتا، پھر گدھے پر فٹ ہوتا ہے جا کر. اگر لفظی معنوں میں لے لیں ان چیزوں کو جو اللہ نے جو رموز رکھیں، جو اشارے رکھیں، وہ توریت کے حامل نہیں بنے یہودی. تو یہ حمل کا لفظ وہاں پر ہے کہ وہ اس کے جو کچھ ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی تھی، جیسے اس بوجھ کو انہیں اٹھانا تھا، تو وہ بوجھ مادی بوجھ نہیں تھا، اس ذمہ داری کو اٹھانا یہ تھا مطلب. اب اس کو انہوں نے خالی وہ کاغذ تک لے آئے اور کتابوں تک لے آئے، مادی طور پہ لے آئے، تو پھر وہ ذمہ داری تو بھول گئے، اب رٹے چلے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ہے حمل کا مطلب، اٹھانا. تو اٹھانے کا مطلب کوئی میٹیریل چیز ہی کو اٹھانا نہیں ہے. اب اللہ کے عرش کو اٹھانا بھی پھر یہ کہ یہ ایسے نہیں اٹھایا جا رہا کہیں کہ پائے پکڑے ہوئے کوئی اٹھا رہا ہے، کہ پائے تخت کے پائے تو 8 تھے، ابھی 4 خالی پڑے ہوئے، 4 اٹھائے ہوئے، پھر 4 اور لگ جائیں گے. بات کو اٹھانے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے حمل کا. وہی لفظ یہاں پر آیا یحمل عرش ربک، تمہارے رب کے عرش کو اٹھائیں گے کا مطلب یہاں پر ہے جو 4 فرشتے اس وقت ہیں، 8 اس دن ہوں گے، جن کے ذریعے اللہ کی صفات ہیں وہ ظاہر ہوں گی. یہ ہے اللہ کے عرش کا، اس کا حامل بننا. اس کے حامل، اب اس کا جو اصل ترجمہ ہوا پھر وہ حامل، اب اس کی صفات کیا ہیں؟ یہ 4 صفات تو ایسی ہیں کہ جو شرح صدر ہے مجھے کہ یہی ہے، کہ وہ 4 صفات جو اس وقت ہیں وہ قرآن کے شروع میں بتا دی گئی. یہ ان میں ساری صفات اللہ رب العزت کی کور ہو گئیں، باقی سب اس کی تشریحات ہیں. الحمدللہ رب العالمین، رب سے شروع ہوا، رب العالمین سے. تو یہ ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ پروان چڑھانا، ایوالو کرنا، ارتقاء کی طرف لے جانا. اب وہ مادی ارتقاء بھی ہوتا ہے، کھلانا پلانا، ذہنی ارتقاء بھی ہے، روحانی ارتقاء بھی ہے، جو اسپریچول ایولیوشن، یہ دونوں چیزیں. یہ تو ہوتا ہے رب العالمین، ایک کا نہیں سب کا. یہ ایک سے یہ اس صفت سے قرآن کو شروع کیا ہے. الرحمن الرحیم، ان دو رحمان اور رحیم، ان میں فرق آپ کو معلوم ہے، بہت دفعہ آیا ہے لیکن میں پھر دوبارہ کرتا ہوں. رحم کی صفات ہیں دونوں، رحمت کی صفات ہیں، لیکن رحمان جو ہے وہ جس میں اوور ویلمنگ، بے پناہ، سب کے لیے جس کے اندر بڑا جوش ہے رحمت کا. مثلا یہ ہوا، پانی، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، اس کا نہیں ماننے والا ہے، جو خدا کو بھی، جو اس کو مانتا بھی نہیں، جو اس کا انکار کرتا ہے، اس سب کے لیے بھی ہے. جو کہتا ہے کہ ایشور ہے ہی نہیں، وہ اس کے لیے بھی ہے، سب کو دے دیا. یہ اللہ کی رحمانیت ہے. اور رحیمیت وہ رحمت کی صفت جو لگاتار جاری ہے. اور رحمت تو اصل تبھی ہوگی جب جو اس نظام کو بگاڑنا چاہتے ہیں وہ ہٹ جائیں، اور جو واقعی اچھا انتظام کریں گے ان کو اچھا بدلہ ملے، وہ آگے جائیں. تو رحیمیت اللہ کی وہ رحمت کی صفت ہے جس کے ذریعے واقعی جو کنسٹرکٹیو کام کرتے ہیں ان کو اچھا نتیجہ ملتا ہے، اور یہ مسلسل جاری ہے. یہ ہے اللہ کی رحم کی صفت رحیمیت. تو یہ کائنات کے اندر 4، ایک صفت یہ جو ہے اس کے ذریعے نظام چل رہا ہے، رحمانیت کے ذریعے، رحیمیت کے ذریعے. مالکیت کے مالک یوم الدین،
دو ترجمے ہیں اس کے. یہاں اس وقت بھی یہ چار فرشتے اس دن بھی ہوں گے, یعنی یہ چار صفات اس دن بھی ہوں گی, آج بھی ہیں, چار اور بڑھ جائیں گی جس کے ذریعے کنٹرول ہوگا. یہ چار آج بھی مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کے دن تو یہاں دنیا میں بھی آتے رہتے ہیں لگاتار, قوموں کو بھی بدلے ملتے ہیں, انسان کو اپنے ذاتی عمل کے بھی بدلے لگاتار ملتے رہتے ہیں. زہر کھایا مر گیا, بدلہ مل گیا. یہاں صحت کا خیال رکھا, تندرستی آ گئی, بدلہ مل گیا. غلط ڈیسیشنز لیے, کاروبار میں بزنس میں نقصان ہو گیا, بدلہ مل گیا. تو بدلے کے دن تو یہاں پر لگاتار آتے ہی رہتے ہیں. اسے کہتے ہیں قانون مکافات عمل, لا آف کاز اینڈ ایکشن. اور پھر یہ جاری ہے, چونکہ زندگی جاری ہے تو ایسی پھر بدلہ آگے ملے گا, اس دنیا کے بعد ملے گا, اس دنیا میں بھی ملتا رہتا ہے. پھر اصل اس پوری زندگی کا بدلہ اس دنیا کے بعد ملے گا. تو مالک یوم الدین وہاں پر اپنے اس پورے مفہوم کے ساتھ میں ظاہر ہوگا. اور یہ مالک یوم الدین آج بھی ہے, یہ صفت کوئی انرٹ یا بیکار نہیں ہے اس وقت, کہ انسان کو اس کے اعمال کے بدلے جو ہیں وہ یہاں پر قوموں کو بھی انسانوں کو بھی دیتا رہتا ہے, وہ ملتے رہتے ہیں. یہ صفات ہیں چار جن کے ذریعے, اور باقی اور جتنی صفات ہیں وہ سب انرٹ نہیں ہیں, وہ سب اس کی تفصیلات ہیں, ان چار صفات کے انڈر میں ہیں. تو یہ چار فرشتے ہیں جو اس وقت تخت کے حامل ہیں, چار الگ الگ مختلف ان کے ذریعے. اب کون کون سے فرشتے ہیں, کیا کیا لگے ہیں, اللہ جانتا ہے کس کس کام پر کون لگا ہوا ہے. ہمیں تو جن کے نام معلوم ہیں وہ کچھ چند ڈیوٹیز ہیں ان کے صرف معلوم ہے, باقی کے نہیں معلوم. اس کا تو مجھے بہت شرح صدر ہے کہ وہ چار صفات اس دنیا کے یہ ہیں. اس کے بعد والی میں نے بہت غور کیا, کئی سال کیا, برسوں کے غور کیا ہے. میں آخری طور پر نہیں کہہ سکتا, لیکن میرا گمان ہے کہ وہ اگلی چار صفات جو ہیں وہ یہ چار ہیں. الحکم, قرآن نے کہا کہ اس دن, یہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ الملک یومئذ للہ, آج اس دن, اب وہ تو آج بھی ہے, اس دن مکمل بادشاہی جو ہے وہ تو اللہ کی ہوگی, وہ تو آج بھی تو ہے, لیکن آج اس نے کچھ ڈسکریشن اور آزادیاں بھی دی ہوئی ہیں انسان کو, جنوں کو, وہ ختم ہو جائیں گی ساری. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یحکم بینہم, پھر وہ عدالت کرے گا ان کے درمیان میں. یہ حکم کا یہ مطلب ہوتا ہے, اس دن جو ہے اس کی عدالت ہوگی. تو ایک اس کی یہ صفت حاکمیت, ایک اس کی یہ صفت جو ہے ایٹریبیوٹ آف بینگ دا جج, آمریت. والامر یومئذ للہ, قرآن نے کہا اس دن بس صرف اللہ کا امر, آج بھی ہے, لیکن اس دن یہ صفت اپنے کمپلیٹ کنٹرول کے ساتھ میں آ جائے گی کہ اس کا جو امر ہے, جو اس کا جو کچھ جو ارادہ جو جس شکل میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ تخلیق کے ذریعے یہاں ظاہر ہوتا ہے, جس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ نے اپنے قانون کے ذریعے جاری کر دیا ہے. اس قانون میں جیسے میں نے بتایا بہت سے ڈسکریشن بھی ہیں, اس دن وہ سب ختم ہو جائیں گے, کسی کا کوئی اختیار باقی نہیں بچے گا جو آج دے رکھے ہیں. تو یہ صفت پھر زیادہ اپنی اصل معنویت کے ساتھ میں اس دن سامنے آ جائے گی. آمریت, امر. جامعیت, ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, اس دن سب کو جمع کرے گا, ساری تخلیق, سارے انسانوں کو بھی, سب مخلوق اس دن سب کو جمع کرے گا. یہ جامعیت کی صفت. اور غفاریت کی صفت, کہ اس کا رحم مغفرت کے ساتھ میں ہوگا, آج بھی ہے وہ صفت جاری, لیکن پھر اس دن آخری طور پر اپنے پورے اپنے اثرات کے ساتھ میں وہ سامنے آ جائے گی کہ کتنے ایسے ہیں کہ کن کی غلطیوں کو, کن کی فائل کے کتنے اوراق کو تو ٹوٹل بند کر دیا گیا, کلوز کر دیا گیا کہ اب اس کا حساب نہیں لیا جائے گا, ڈھک دیا گیا. اس صفت کے ساتھ میں پھر انصاف ہوگا, نہیں تو کوئی بچے گا نہیں اگر یہ صفت ساتھ میں نہیں ہو. خالی اپنے اعمال کی بنیاد پر کوئی نہیں بچے گا. تو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا, ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رحمت کے بغیر جنت میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا. تو حضرت عائشہ نے جب کہا کوئی نہیں, تو حضرت عائشہ نے تعجب سے دیکھا ان کی طرف کہ آپ بھی نہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی نہیں. بھئی یہ بھی تو اللہ کی, اب میں یہ تو اس کے بعد کا حصہ انہوں نے تو یہ فرمایا, میں تشریح کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, کہ میں بھی نہیں داخل ہو سکتا اس کی رحمت کے بغیر. تو یہ ان کو پیغمبر بنایا, ان کو نبی بنایا, ان کے اگلی پچھلی اگر کچھ غلطیوں کے نقصان ہو سکتے تھے, جو انسانی غلطیاں ہیں بشری, اس نقصانات سے انہیں سیف کر دیا, محفوظ کر دیا. یہ بھی تو اللہ کی رحمت سے ہوا کہ ان کو بنایا, ان کے لیے رحمت ہوئی. کہا کہ ہاں میں بھی نہیں. صرف انصاف کی بنیاد پر کوئی نہیں جا سکتا. اگر پیور خالص انصاف ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی ضرورت ہے. رحمت کی صفت دونوں آ چکی, رحمان اور رحمان الرحیم.
اب یہ غفاریت جو ہے یہ 7 کے اندر، تو میرا گمان یہ ہے، یہ 4 کے لیے گمان ہے، پہلے کے بارے میں مجھے یقین ہے پہلی 4 صفات کے کہ یہ 4 صفات اور ہوں گی جو زیادہ اپنی زیادہ جامعیت کے ساتھ میں، زیادہ معنویت کے ساتھ میں ابھر کر سامنے آئیں گی، جس کے ساتھ پھر اس دن اللہ کا حکم ہوگا یا اللہ کا کنٹرول ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے عرش کے حامل 8 فرشتے، یعنی ان 8 صفات کے ذریعے، اور اس کی صفات جو ظاہر ہوتی ہیں وہ مختلف فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہیں، ان 8 صفات کے ذریعے اللہ کا ٹوٹل کنٹرول ہوگا اس دن۔ ہم آگے اب اس کا آیت کا جو مفہوم ہوا، پہلے میں نے لفظی ترجمہ کیا تھا، اب یہ ہے اس کا جو مفہوم آئے گا وہ یہ آئے گا، فرشتے اس دن آسمان کے کناروں پہ ہوں گے، اس دن ان کے اوپر تمہارے رب کے مرکزی کنٹرول کی حامل، کیندری نینترن، یا اس دن 8 ڈیوائن ایٹریبیوٹس ول آن دیٹ ڈے بی ابو دیم بیئرنگ دی سینٹرل کنٹرول آف پاور۔ تو اس دن سینٹرل کنٹرول آف پاور، اس دن جو مرکزی کنٹرول کی حامل جو ہوں گی وہ 8 صفات الہیہ ہوں گی۔ یہ ایسا نہیں کہ وہ الگ الگ پایوں کو کوئی لے کے فرشتے اوپر سے اتر رہے ہیں جس کے بیچ میں کوئی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر ایک آیت یہ ہے یا اس میں عرش کا ذکر آیا ہے، آیت سورہ مومن کی، الذین، یہ تو اب آسان ہو گئی جو پچھلی گزری اس سے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ اس دن جو عرش کو، یہ تو میرے ترجمہ وہ ہے جیسے لکھا ہوتا ہے، فرشتے تخت کو اٹھائے ہوں گے جو اس کے گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو اور جو اس کا اب اصل مفہوم آپ کے اب کلیئر ہو گیا ہوگا، نکل کر آتا ہے، وہ یہ تو ہے جو مرکزی کنٹرول یعنی سینٹرل کنٹرول جو ہے اس کے جو حامل ہیں، ہو بیئر دا سینٹرل کنٹرول، وہ جو ہیں اور اس سینٹرل کنٹرول کے چاروں طرف ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح میں لگے ہوں گے۔ تسبیح آپ کو بہت مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ تسبیح کیا ہے۔ یہ تسبیح کسی دانوں کو ہلانے کا نام نہیں ہے، زبان کو ہلانے کا نام نہیں ہے۔ تسبیح جو ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کہا کہ قرآن نے کہا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیزی کے ساتھ میں رواں ہے اور چل رہا ہے۔ یہ سبح کا مطلب ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں کام میں لگنا، مستعدی کے ساتھ میں، جو اصل مفہوم ہے۔ فرشتے اس دن بہت مستعدی کے ساتھ میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ میں اس کے کام میں لگے ہوں گے، جس سے اللہ کی حمد جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ تو یہ یحملون عرش کا مطلب ہوا، اور کہ وہ جو اس کے سینٹرل کنٹرول ہے، مرکزی کنٹرول کے جو حامل ہیں، ہو بیئر دا سینٹرل کنٹرول، وہ مستعدی سے بڑی تیزی سے اپنے کام میں لگے ہوں گے اس کی حمد کے لیے۔ اور پھر یہ ایک آیت اور جس کا مفہوم جہاں عرش آیا ہے تاکہ وہ کلیئر ہو جائے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، پھر آگے تو وہی یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، تم فرشتوں کو حلقہ باندھے ہوئے دیکھو گے تخت کے گرد، ارد گرد، مطلب اس کا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ میں فیصلہ کر دیا جائے گا، یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، ان کے ساتھ پہ انسانوں کے درمیان پھر حق سے فیصلہ ہو جائے گا۔ فرشتوں کو تم دیکھو گے عرش کے چاروں طرف جو ہے جیسے حلقہ باندھے ہوئے۔ مفہوم اس کا جو ہے اس روشنی کے اندر، بامحاورہ ترجمے کے اندر، جب ہمیں عرش کا معلوم ہو گیا، جب ہمیں استوا کا معلوم ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ ان کے جو سینٹرل کنٹرول، مرکزی کنٹرول کے جو احکامات ہیں اس کے ہر طرف سے منتظر ہیں۔ اسے کہتے ہیں ارد گرد ہونا کسی کے، اس کے چاروں طرف تو وہ رہتے ہیں ان کے منتری جی کے، وہ جو ان کی ہر وقت مطلب ان کی سننے کے لیے تیار ہیں کا، لیکن وہ خالی چاپلوس نہیں ہے، وہ ہر وقت مستعدی سے کام کے آرڈرز لینے کے لیے، ان کو عمل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو چاروں طرف ہونے کا مطلب یہ کہ ہر وقت فزیکلی نہیں ہوتے، تم فرشتے اس کے مرکزی کنٹرول کے احکامات کے ہر طرف سے منتظر ہیں، یعنی کیندری نینترن کے آدیشوں کے چاروں طرف سے منتظر ہیں۔ They are angels on all sides waiting for the command of the central control and swiftly performing their duties، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ میں مستعدی سے اس کام میں لگے ہیں۔ تو یہ عرش کے مفہوم میں جو اور مشکلات آ سکتی تھیں کچھ آیات کے اندر، میں نے سب کو لے لیا ہے وہاں پر، یہاں پر، تاکہ یہ نہیں ہو کہ ہم یہاں پر تو صرف اس آیت کی تشریح کر کے گزر جاتے، لیکن پھر لوگ کہیں سنتے اور لاتے کہ صاحب دیکھیں یہ ہے، یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کانا عرش علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا، تو اب اس سے کیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے میں نے پھر ان آیات کو بھی لے لیا۔ 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو یہ تو پھر کوئی ایسی چیز ہی ہے جس کو ہاتھوں سے پایوں سے اٹھایا جائے، تو اس کو بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ دوسری جگہوں سے، مختلف جگہوں سے ذہن کے اندر طرح طرح کے اپنے ذہن میں خدشات، شبہات، اعتراض آتے، اس لیے میں نے پھر ان آیات کو بھی لے لیا جہاں پر دقت آ سکتی تھی عرش کے لفظ سے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا،
آیت کا اگلا حصہ۔ اب یہ کہنے کے بعد کہ آسمانوں اور زمین جو کچھ ہے ان کو 6 سٹیجز میں بنایا، 6 مراحل میں بنایا، اور پھر اس کے بعد سینٹرل کنٹرول لیا اس کا۔ اب وہ ہے الرحمن، فاسأل بھی خبیرہ، اس سے پوچھو جسے خبر ہے۔ یہ کون ہے جسے خبر ہے؟ قرآن شریف میں اسے الرحمن کے بارے میں بھی الرحمن ہی کی صفت یہاں پہ خاص طور سے کیوں لائے؟ اللہ کی بہت سی صفات میں تھے، وہ الرحمن ہے، اللہ کہتے، رب کہتے، بہت کچھ، کوئی بھی صفت لائی جا سکتی تھی۔ قرآن میں جس جگہ جو صفت جو ایٹریبیوٹ لایا گیا وہاں اسی کی ضرورت تھی، اسی سے مطلب وہاں پورا ہو رہا ہے۔ یہاں الرحمن لفظ کیوں آیا؟ اور وہ کون ہے جیسے خبر ہے؟ کہ کہا اچھا اس سے پوچھ لو، نہیں سمجھ میں آتا تو جیسے خبر ہے۔ کس چیز کی خبر؟ کہ آسمانوں اور زمین کو 6 سٹیجز میں بنایا، اس کی خبر۔ اس کی خبر جو ہے یہ کسے ہے؟ اب یہ تو ترجمہ پڑھ لیا، اسے پہلے دن سمجھتے تھے، کہتے تھے 6 دن میں بنایا، یہی 24 گھنٹے کے دن رات آسمانوں اور زمین کو۔ پھر وہ ایک تخت کے اوپر بیٹھ گیا جا کے جس پہ کرسی تھی۔ تصور یہ تھا پہلے کہ جیسے جیسے ہمیں اور ہماری نالج بڑھتی گئی، کائنات کی بڑھتی گئی، اور زبان کے اندر نہ صرف گنجائشیں تھیں بلکہ استعمال ہوتا ہے، اسی مفہوم کے اندر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اب ہماری مفہوم سمجھ میں آیا، میٹر سمجھ میں آیا۔ آسمانوں اور زمین کو 6 سٹیجز میں بنایا، یہ کسے خبر ہے؟ یہ خالی جس نے 6 دن پڑھ لیا تھا اسے خبر ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ آپ نے اتنی بات پتہ چل گئی کہ 6 سٹیج میں بنایا، اب آپ کو خبر ہو گئی؟ مکمل خبر تو اسے ہوتی جسے ساری کیفیات معلوم ہو سے، یا کم از کم دوسروں سے زیادہ معلوم ہو، دوسروں سے بہت زیادہ معلوم ہو۔ خبر رکھنے والا تو وہ ہوتا ہے۔ اب یہ تو آپ نے سن لی، خبر ایک سن لی کہ ہاں 6 سٹیجز میں بنے تھے، تو خبر والا کون ہوا؟ دیکھیے قرآن میں لفظ علماء استعمال ہوا ہے 2 جگہ پورے قرآن شریف میں۔ ہمارے یہاں تو بہت بولا جاتا ہے نا علماء۔ ایک جگہ تو وہ بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر ہے تو اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اب ایک ہی جگہ رہ گئی کہ علماء جو قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں سے شروع ہو رہی ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 اور اس کے بعد 28 میں آیا ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ پہلے میں ترجمہ پڑھ دوں پھر دوبارہ پڑھوں گا اسے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود۔ اللہ تم دیکھتے نہیں کا مطلب سمجھے نہیں، ابھی تک غور نہیں کیا؟ تم دیکھتے نہیں کہ آسمان سے اللہ نے پانی نازل فرمایا، پھر طرح طرح کے پھل جو ہیں اس سے نکلتے ہیں، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے، ہر ایک کی رنگ الگ ہے، رنگت الگ ہے، ہر ایک کا جدا ہے، اسی پانی سے سارے چل رہے ہیں، یعنی کہ سب یہاں کا پانی الگ تھا تو اس لیے الگ ہو گیا وہ پانی جو آ رہا ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، اور جو ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے سب کے کلر الگ الگ ہیں، کہیں لال ہے، کہیں سفید ہے، اور کہیں لال ہے، الگ الگ طرح کے سب کے کلرز ہیں، کہیں بالکل بلیک ہے، جیٹ بلیک، بہت سے، تو یہ نہیں دیکھتے تم؟ اور اس کے بعد فرمایا اور دیکھو تم وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور انسانوں میں بھی ایسی مختلف رنگوں کے ہیں، مختلف عادتوں کے ہیں، مختلف مزاجوں کے ہیں، جیسے یہ پھلوں کو دیکھا، جیسے تم نے پہاڑوں کو دیکھا، اور باقی سارے جانداروں میں، صرف انسانوں میں نہیں، سارے جانداروں میں، سارے مویشیوں میں، ان میں بھی ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے، یہ اس کا ترجمہ عام طور سے ہم ڈر کرتے ہیں، خشیت، ڈرنا۔ خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت، کسی کی مہانتا، کسی کی بہت بڑائی ہو، اس سے ایک رعب طاری ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ڈر رہے ہیں کہ مارے گا، جیل میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، وہ ڈر نہیں، وہ خوف اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں، اس ڈر کو، کہ ایک بڑی شخصیت کا ایک جلال، ایک رعب طاری ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے وہ کسی اس کی سزا کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ہے، وہ الگ مقام ہے۔ وہ جو کسی کے عظمت، کسی کی بڑائی کی وجہ سے اس کی موجودگی میں اب زبان نہیں کھل رہی، خود بخود ذرا سا احتیاط چل رہی ہے، ایسی زبان لڑکھڑانے لگی، ڈر نہیں رہے اس سے، اس کی عظمت کا جو رعب ہوتا ہے اسے خشیت کہتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ تو صرف علماء ہیں اس کے بندوں میں، جو جن کے دلوں میں اس کی عظمت کا رعب، اس کی بڑائی کا آ سکتا ہے، خشیت طاری ہو سکتی ہے، صرف علماء ہیں۔
کیا کیا باتیں کہی ہیں قرآن نے. کہا وما یذکر الا اولو الالباب، جو عقل والے نہیں ہیں، دانش مند نہیں ہیں، جو انٹلیکچوئلز نہیں ہیں، ان کے سوا تو ذکر کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہاں تو ذکر ہر ایک کو بتا دیا جاتا ہے، بیٹھے ذکر کر رہے ہیں مسجد میں، اب تمہارا ذکر یہ وہ روز کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کے سوا تو کر نہیں سکتا کوئی. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے اس کا مطلب ذکر میں بہت عقل و دانش کی ضرورت پڑے گی. ذکر تو وہ ہے، ذکر خالی کسی دانوں کے اوپر کچھ پڑھنے کا نام نہیں ہے اس کا مطلب. قرآن کہہ رہا ہے صرف وہ کر سکتے ہیں، اس میں بڑی عقل لگانی پڑے گی، عقل و دانش کی ضرورت ہے، اس کا استعمال ہوگا تب ذکر آئے گا. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ علم والے علماء تو وہ ہیں اس کے بندوں کے اندر کہ اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا، اس کے جلال کا رعب تو جن پر طاری ہوتا ہے وہ تو صرف علماء ہیں، علم والے. یہ کون علماء ہیں؟ وہ جو اس کی عظمت اور بڑائی کیا کیا ہے، کچھ مثالیں دی. پھر سے اب یہاں سے میں دوبارہ لے رہا ہوں اس آیت کو. کچھ مثالیں دی. تم نے دیکھا اللہ کو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، ابھی تو ہو گیا، ہم نے سن لیا، پڑھ لیا، دیکھتے ہیں ہاں. لیکن پانی کا علم جنہیں ہے، پانی کا جنہیں واقعی علم ہے، اسے پانی کا علم نہیں کہتے. جو آپ نے دیکھا کہ ہاں بارش ہو رہی ہے، پانی کا علم نہیں کہتے. یہ تو ہائیڈرولوجی ایک بہت بڑا علم ہے. کچھ باتیں اس کی میں نے اس سے پہلے کبھی مختلف درسوں میں بیان بھی کی کہ پانی خالی H2O نہیں ہے. ہائیڈروجن آکسیجن جلاتی ہے، ہائیڈروجن آکسیجن سے مل کے بنا، دو ذرے یا دو ایٹم جو ہیں ہائیڈروجن کے، ایک آکسیجن کا. آکسیجن جلاتی ہے چیزوں کو، ہائیڈروجن خود جلتی ہے، کمبسٹیبل ہے، اور آکسیجن جلنے میں ہیلپ کرتی ہے، سپورٹر آف کمبشن ہے. ان دونوں چیزوں سے ملنے کے بعد پانی بن جاتا ہے جو آگ کو بجھاتا ہے. پھر عجیب چیز اللہ نے بنائی، حیرت انگیز ہماری رحمت. اس کے بغیر تو انسان، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ پانی نہیں پیے تو زندہ نہیں رہ سکتا، یہ تو ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے. ارے 10 طرح سے زندہ نہیں رہ سکتا اس پینے کے علاوہ بھی. اگر کسی اور چیز کے پینے سے زندہ رہ سکتا، تمہارے کھانے ہی نہیں پکتے، کچھ چیز ڈیزالو نہیں ہوتی. پانی سب سے بڑا سولیبل ہے. ویسے دنیا کے اندر کوئی دوسری لیکوڈ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جس کے اندر اتنی چیزیں گھل جایا کریں. پانی الگ ہوتا، ہر چیز، ہر مسالہ الگ ہوتا، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ الگ ہوتی. تم کتنے اس کو کھلاتے رہو، کچھ ڈیزالو بھی نہیں ہوتا اس کے اندر. تمہارے کپڑے صاف نہیں ہوتے، تم اسے اس لیے اگر وہ ڈیزالو ہونے والی چیزیں جتنا ہے وہ اس میں گھل گیا، پانی سے جاتے نہیں. پھر پانی کی میں نے بہت سی تفصیلات بہت مرتبہ بتائی ہیں، یہاں اس درس میں نہیں لے رہا میں. اور وہ تو بہت ذرا سی ہیں جو میں جانتا ہوں وہ بھی سب نہیں بتائی تھیں. جو میں جانتا ہوں وہ تو بہت معمولی سی ہیں. پھر پانی کا تو بہت بڑا علم ہے، آسمان سے پانی نازل ہونے کا اور واٹر سائیکل کا بہت بڑا علم ہے. اور وہ زمین وہی پینے کے لیے فراہم ہوتا ہے، یہ علم ایسے. اس نے اس سے مختلف پھل نکالے، مختلف پھلوں کی الگ الگ تاثیریں کیوں ہیں، الگ الگ رنگ کیوں ہیں، یہ پہاڑوں کے الگ الگ رنگ کیوں ہیں، یہ. اور پھر انسانوں کے اندر یہ جینیٹک سائنس جنہیں نہیں آتی، جنہیں جو بیولوجی کے ماہر نہیں، جنہیں جینیٹک سائنس نہیں آتی، جنہیں جینیٹک سائنس کچھ اندازے لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کے اندر اگر یہ چیزیں تو جینس کتنی جنریشنز کے بعد یہ ٹرانسفر ہوں گی کس کس کے اندر، یہ صفات کیسے کیسے آئیں گی. یہ ایک پوری جینیٹک سائنس ہے جو اور آگے چل رہی ہے اور آگے ترقی کر رہی ہے. تو اور انسانوں میں بھی یہ مختلف رنگ اور چیزیں نکل کر آتی ہیں. ماں باپ دونوں گورے ہیں، بچہ کالا. ماں باپ دونوں کالے ہیں، بچہ بالکل ایسا، آنکھیں نیلی اور بال جو ہیں اس کے وہ گولڈن کلر کے اور بالکل یوروپینس کی طرح، اور دونوں بلیک ہیں. تو یہ جین کہاں سے آئی ہے؟ تو یہ علم جن لوگوں کے پاس ہے اور جو جانتے ہیں وہ بتا سکیں گے کہ یہ سب الگ الگ کلر اور اس کے مزاج کے کیسے آتے ہیں. جینیٹک سائنس سے اس سے یہ ہے کہ وہ جو ڈی این اے ٹرانسفر ہوتا ہے اس سے الگ الگ انسان کی کریکٹرسٹک اور صفات جو ہیں وہ کیسے ٹرانسفر ہوتی ہیں. یہ جن کے پاس علم ہے وہ زیادہ جانتے ہیں. ہم نے تو خالی اتنا کہہ دیا ہاں انسان الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور تمام جانوروں میں بھی ایسی ہوتا ہے. یہ زوالوجی کا بہت ڈیٹیلڈ علم جن کے پاس ہے. ان علوم کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ علم رکھنے والے کون؟ وہ ہیں جن پر رعب طاری ہوگا. یہ جتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا اتنا اللہ کی عظمت کا تصور ایک خالی لفظ ہے کہ ہاں اس نے الگ الگ طرح کے بنا. ایک یہ کہ یہ علم اپنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں جنہیں جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنے وہ عالم ہوتے چلے جائیں گے، اتنے بڑے علماء ہوتے چلے جائیں گے. جتنا یہ علم ہوتا چلا جائے گا. کیا کیا چیزیں اس کے اندر آئیں یہاں جو ذکر کی ہیں تھوڑی سی کی. پانی کا علم، ہائیڈرولوجی کا، جیولوجی کا علم، بیولوجی کا علم، زوالوجی کا علم. کہا کہ یہ علوم جن کے پاس ہے، جینیٹک سائنس کا علم، اور یہ علوم جن کے پاس ہیں، اور یہ جتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے
اتنا زیادہ اللہ کی عظمت کا رعب ان کے اوپر بڑھتا چلا جائے گا. اصل میں تو وہ ہیں. لیکن کیا یہی سائنٹسٹ علماء کہنے پھر ہم انہیں؟ یہ سائنسداں ان کے پاس ہے نا زیادہ ہی, تو پھر انہیں کہا جائے کہ یہ ہیں علماء. یہ ایک پہلو ہے اس کا, اسی لیے لے کر آیا رحمان سے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. رحمان کی صفت کیوں استعمال ہوئی؟ الرحمان, پہلے اس کو دیکھ لیجئے. یہ صرف میں نے ایک جگہ سے لیا ہے. چائنا کے اندر شنگھائی سے 500 کلومیٹر دور رینبو ہلز کہلاتی ہیں, رینبو ماؤنٹینز کہلاتی ہیں, دنیا کا عجوبہ ہے یہ. ابھی سن 2010 میں تو یونیسکو نے جو ہے وہ اس کو ہیریٹیج ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ ایسی ہے جس کو پرزرو کیا جائے گا. جدھر چلے جائیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے. ایک ہی جگہ ایسے ایسے رنگ ہیں پہاڑیوں کے, بالکل جیسے دھنش پھیلی ہوئی ہے. یہ اس کا ایک فوٹو ہے, بالکل الگ الگ رنگ آگے پھیلتے چلے گئے. یہ دنیا کے اندر بہت بڑا عجوبہ ہے ایک لیونگ پہاڑوں کا. قرآن نے کہا پہاڑوں کو دیکھو, کچھ سفید ہیں, کچھ لال ہیں, کچھ جیٹ بلیک ہیں. یہاں تو ایک ہی جگہ سارے اکٹھے ہیں, چائنا میں کر دیے ہیں رینبو ماؤنٹینز کے اندر. یہ کیسے ہوتے ہیں اس کا بھی ایک علم ہے. یہ کیسے ہوا؟ جب یہ فارمیشن ہو رہی تھی تو کون کون سے منرلز تھے, ان کے کون کون سے آکسائڈ بنے تھے جو الگ الگ کلر کے تھے, جن کا ڈپوزیشن یہاں پر رہا, اور پھر وہ یہ پہاڑیاں پھر بڑی ہو گئی اور ڈیولپ ہو گئی. یہ ہمالیہ کے بننے سے پہلے وجود میں آئے تھے. اب یہ جن کو اس کا علم ہے, یہ ساری ڈیٹیلز اس کی, وہاں تو خالی اتنا تھا کہ پہاڑ دیکھو کچھ لال ہوتے ہیں, تو یہ تو بچہ دیکھتا چلا رہا, کچھ لال ہیں, کچھ پتھر کالے ہیں, کچھ لال ہیں, کچھ سفید ہیں. اور وہاں پر لداخ میں صبح کے وقت پہاڑوں کا کلر کچھ اور, دوپہر کے وقت کچھ اور, شام کے وقت کچھ اور. یہ کلر شیڈ کیسے چینج ہو رہے ہیں, ان کا علم ہے اپنا, کہ اس سن لائٹ سے ریفلیکٹ ہو کے یہ کلر کیسے بدل رہے ہیں. یہ اپنا ایک الگ علم ہے. یہ علوم جن کے پاس ہے تو پھر ان کے اندر عظمت کا تصور ان سے زیادہ ہوگا جو خالی اتنی بات کہیں کہ ایک لال ہے, ایک کالا ہے, ایک سفید ہے. علم یہ بڑھتا چلا جائے گا, علماء ہوتے چلے جائیں گے. تو میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, کیا صرف سائنٹسٹ, یہ سائنسداں انہیں کہا ہے. الرحمان, یہ اس کے ساتھ مل کے بات پوری ہوگی. خبر رکھنے والے سے پوچھو الرحمان کے بارے میں. الرحمان وہ جس نے اس کائنات کو بنایا, وہ جس نے اس کائنات کے اصولوں کو جاننا بھی تمہیں سکھا دیا کہ تم ڈسکور کرتے چلے جاؤ, اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے چلے جاؤ. اب تمہیں معلوم ہے کہ معمولی سی چیزیں مثالیں دے رہا ہوں, بڑی بڑی تو بے پناہ ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی. کہ نومبر میں شادی ہونی ہے, نکاح ہونا ہے, تو ٹائم سورج کب غروب ہوگا اس کے حساب سے دیکھ لو کب ہوگا, اپنا ٹائم طے کر لو کہ اتنے بجے نکاح رکھیں گے. اب یہ نومبر والی بات معلوم ہے ابھی سے, اس لیے کہ کائنات میں کچھ اصول تھے, وہ اصول بدلیں گے نہیں, اللہ نے رکھ دیے, ہم نے معلوم کر لیے, اصول ڈسکور کر لیے, اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں. لگاتار جتنی ایجادات ہیں ان اصولوں کو ڈسکور کر کے ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ نے یہ بے پناہ اس کا جو رحمت ہے, رحمانیت کی صفت, وہ یہ جو سب کے لیے ہے, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے وہ ہو جو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں, یہ ان سب کے لیے ہے. یہ اللہ کی رحمتیں کائنات کے اندر, یہ رحمانیت کی صفت کی وجہ سے. کہا وہ رحمان جس نے یہ کائنات بنائی اور انسان کو اس کائنات کے اندر جو اصول ہیں انہیں ڈسکور کرنا سکھا دیا, تاکہ اس سے وہ فائدے اٹھا سکیں. جو ڈسکور کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا, عیسائی ڈسکور کرے گا تو وہ اٹھائے گا, مسلمان ڈسکور کرے گا تو وہ فائدہ اٹھائے گا. تو آپ نے کہا کہ تب اس سے کیا ہوا, انہوں نے کر لیا نا ایجاد, وہ پلین ایروپلین انہوں نے ایجاد کیا, ہم بھی تو بیٹھتے ہیں. انہوں نے تو اربوں ڈالر خرچ کیے تھے, ہم نے خالی ٹکٹ دیا, 10,000 روپے کا ٹکٹ لیا, دبئی چلے گئے. تو اس کی یہ مطلب اس سے کون سا فائدہ, تو سب نے اٹھایا. یہ مطلب ٹھیک ہے انہوں نے ایجاد کیا تھا, اب کوئی لگاتار فائدہ تو سب کو برابر کا ہے نہیں ہے, سب کو برابر کا آج بھی. یہ جتنے پیسے آپ دے رہے ہیں یہ سارے بینکنگ سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں, جس چیز کے بھی جہاں بھی دے رہے ہیں, اور وہ بینکنگ سسٹم کا سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں جنہوں نے ایجاد کیا تھا. اس بینکنگ سسٹم کا بھی کنٹرول سارا ان کے ہاتھ میں, جو سارے پروفٹس اس کے ہاتھ میں جا رہے ہیں اور پوری دنیا کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, کہاں کن کو غریب بنا دیں, کہاں کن کو امیر بنا دیں. آپ نے جگہ جگہ جہاں پر جو کوئی چیز خریدی اس پہ جو ٹیکس لگتا ہے, وہ ٹیکس کس کو گیا, ہوائی کمپنیز کے مالک کون ہیں,
پھر اگر وہ کچھ مسلمان ممالک کے اندر بھی ہیں تو ان مسلمان ممالک نے بھی وہ پلینز خریدے کس سے؟ یہ تو پیسے تو آپ کے سارے کھنچ کر جہاں جا رہے ہیں وہ ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کو کائنات کی نالج زیادہ تھی. آپ سمجھ رہے خالی آپ نے فائدہ اٹھا لیا، وہ آپ کے ہر فائدہ اٹھا لینے کے بعد اس کا ایک حصہ ان کو لگاتار، آپ کو ایک کا ملا، ان کو اربوں خربوں لوگوں کا فائدہ لگاتار پہنچ رہا ہے. یہ آپ کو بھی پہنچ سکتا تھا اگر اس کائنات کا علم اور آپ کے پاس ہوتا تو آپ کنٹرول کرتے. تو کہا یہ الرحمانیت کی صفت تو اللہ کی وہ ہے کہ جو کر لے گا وہ کنٹرول کرے گا. کائنات کے اندر جو علم رکھے ہوئے ہیں ان علوم کو حاصل کرو، انسان کو وہ کیپیسٹی دے دی، وہ صلاحیت دے دی کہ حاصل کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے. یہ ہے اللہ کی رحمانیت کی صفت. اور لیکن صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ الرحمان کو بھی جانتا ہو کہ یہ کسی نے کیا ہے ہمارے لیے، یہ خود سے نہیں ہوا. پھر قرآن نے جگہ جگہ اس کی اور تشریحات دی، مثالیں دی بہت سی جگہوں پر. کہا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کچھ نہیں تھا یہ کریٹ ہو گیا، وہ کسی چیز سے نہیں بنے یا خود انہوں نے بنایا ہے. یہ کائنات انہوں نے بنائی کہ کسی نے ان میں سے بنائی ہے؟ تو ہر ایک انسان کہہ دے گا نہیں ہم نے تو نہیں بنائی. اب ایک ہستی کہہ رہی ہم نے کیا، اسے نہیں مان رہے. ارے کیا خود سے ہو گیا؟ تم کچھ بھی کسی چیز کے بغیر وجود میں آگے کچھ تھا نا، اور پہلے کیا تھا؟ اور کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں چل کے ہم وہاں پہنچے تھے نیبیولا پر. وہیں سے ساری سائنس یہ کہہ رہی وہ نیبیولا سے کائنات شروع ہو گئی. ارے نیبیولا کہاں سے آ گیا تھا؟ اس کا تو نام ہی نہیں ہے. اب اس سے آگے سائنس یہ بھی کہاں سے آ گیا تھا؟ ساری کائنات جو ہے سب کاز اینڈ ایفیکٹ کے ذریعے یہ ہوا ویسے سب اپنے اس پہ چل رہی ہے. یہ اس لیے کہ وہ نیبیولا کے اندر جو شروع میں گیشیس بادل تھا، اور قرآن نے تو اس کا بھی ذکر کیا ہے اس نیبیولا کا بھی، کہ وہ دخان تھا پہلے، اس کے بعد پھر فتقناہما، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. کانتا رتقا، تم دیکھتے نہیں آسمان و زمین سارے جو ہیں پہلے تو ایک ماس تھے، یہ سب جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو سب کو الگ کیا. اس کے اندر جو ایکسپلوژن ہوا تھا قرآن نے تو اس کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن یہ کہ اس کو کس نے بنایا تھا یہ اس سے پیچھے نہیں گئے. وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے چل رہا ہے سارا، وہاں سے چل رہا ہے، وہ کہاں سے آیا تھا؟ تو پھر قرآن یہ پوچھ رہے کہیں بھی پہنچ جاؤ، کسی انتہا پہ پہنچ جاؤ، وہ خود سے ہو گیا تھا یا تم نے کیا تھا؟ اسے کیوں نہیں مانتے؟ پھر ایک کہ جس نے کیا ہے اسے کیوں نہیں مانتے؟ بہرحال تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جانتا ہو کس نے کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، یہ ساری اس کے ذریعے چل رہی ہیں. اس کی خبر ہو، اس کی معلومات ہو، اس کی عظمت کا تصور ہو، اس کے بارے میں جانتا ہو، اور اس کائنات کے اندر جو چیزیں پھیلائی ہیں ان کا علم رکھتا ہو. تو یہ دونوں کے کمبینیشن ہے علماء. یہ کنٹیکس سے جو سیاق و سباق میں جو چلا رہا ہے وہ اگر وہ سارے علوم کائنات کے وہ، اور پھر ان علوم کو کس نے رکھا، اس کے تصورات اور اس کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے، ان تمام باتوں کو ملا کر ہوا علماء. اس لیے الرحمن آیا ہے. الرحمن کے بارے میں تو اس سے پوچھو جیسے خبر ہے. خبر ان کو ہے جو یہ دونوں حصے کا جہاں پر علم آتا ہے اور بڑھتا ہے، تو پھر اصل میں خبر تو ان سے پوچھو جا کر، ورنہ کیا بتائیں گے کہ 6 دن میں بنانے کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ خبر جن کو ہے ان سے پوچھو کہ یہ ہے فاسأل بہ خبیرا. آیت نمبر 59 ختم ہو گئی، اور آخری اسی چونکہ سیریز کی ہے، بس خالی ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، مطلب سمجھ میں آ جائے گا، اب تشریح کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ. اب ان سے کہا جاتا ہے اس رحمان کے آگے جھک جاؤ، تو کہتے ہیں یہ کیا؟ یہ رحمان ہی تو ہم نے خود سے چلا آ رہا ہے. یہ میں نے بتایا نا ابھی کہ قرآن نے تو پھر بہت اس کے جواب بھی دیے، خود سے چلا آ رہا ہے. تو یہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کون، یہ کس کو لے آئے بیچ میں؟ آپ یہ تو سب خود سے چل رہا ہے. ان سے کہا جاتا ہے اس کے آگے جھک جاؤ، تو یہ کہتے ہیں یہ رحمان کون؟ یہ رحمان کیا چیز؟ انسجد لما تأمرنا، اس کے آگے جھک جائے، بس جسے تم کہہ دو اس کے آگے جھک جائے. تو جسے تم کہہ دو نہیں، یہی تو ساری بات ہے. قرآن تو ہر چیز کو ثابت کرتا ہے. قرآن خالی دعوے کب کرتا ہے؟ قرآن نے آپ سے بھی کہا ثابت کر دیے، جا کے عقلیں بند کر دیجیے ان کی، اس کو لے کے جائیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کو لے کر جاؤ، اس کے ذریعے زبردست جہاد کرو، سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی. بول نہیں سکتا آگے کوئی، لیکن پھر اس کے قرآن کی گہرائیوں کو جانتے بھی تو ہونا، جبھی تو لے کے جاؤ گے. اس معجزے کا استعمال تو تبھی کرو گے، یہ معجزہ تو تبھی کام کرے گا، علمی معجزہ ہے. تو آپ علماء بن جائیے، پھر اس کے بعد لے جائیے، اور پھر سب کی زبانیں بند کر دیجیے. ان کی جو یہ کہتے ہیں بس تم نے کہہ دیا مان لیں،
قرآن تو کہتا ہے ایسا بالکل نہیں ہوگا، تم نے کہہ دیا مان لیں، حجت پوری ہوگی، ثابت کیا جائے گا، قرآن نے خود ثابت کیا ہے، ہم ثابت کریں گے، ہم حجت پوری کریں گے، ہم خالی یہ دعویٰ نہیں کریں گے، تم لوگ خالی دعویٰ کرتے ہو، اندھیرے میں ہاتھ پائے مار رہے ہو، خالی ٹاپک ٹوئیاں مار رہے ہو کہ ہر تھوڑے دن بعد کہتے ہو ہمیں نہیں پتا، یہ اور بڑھ گئی کائنات تو اور آگے. ابھی پہلے کہتے وہ گیشیس اسٹیٹ تھی، اب کہہ رہے ہاں پہلے مانا نہیں، پہ کہتے ہاں وہ شروع میں وہ پانی جیسی لیکوڈ جیسی چیز تھی، اب کہہ رہے ہو قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، وہ تو خبر کے ساتھ میں کہا تھا، تمہارے تکے چل رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہو، پھر آخری طور پر کچھ باتیں مانتے چلے جا رہے ہو. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خالی کہنے پر مان لو، دعوے پر؟ ہم تو ثابت کریں گے، قرآن نے تو ثابت کیا ہے اور قرآن کے ماننے والے اسے ثابت کریں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کون رحمان، تم جیسے کہہ دو اسے مان لیں. وزادہم نفورا، اور ہے یہ کہ ان کی سرکشی جو ہے، ان کی نفرت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے جب ان کے سامنے ثبوت رکھے جاتے ہیں. تو یہ بڑی عجیب بات کہی. یہاں آپ میں سے تو بہت سے لوگ وہ ہیں، بہت سے کہ جو مستقل لگاتار دعوت کی فیلڈ میں جاتے ہیں، کام میں لگے ہوئے. آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنا دھرم نہیں بدلیں گے، بالکل ہمارا اپنا جو دھرم ہے اس سے بالکل نہیں ہم ہٹنا چاہتے. ٹھیک ہے، آپ تمہاری بات سن لیتے ہیں، کہہ لو. اور جب وہ یہ کہہ کر شروع کرتے ہیں کہ ہم نہیں بدلیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ سرنڈر کر دیتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں، ملتے رہتے ہیں ہمیں، سب ثبوتوں سے مانیں گے. آپ ثابت کر دیجیے خدا ہے تو مان لیں گے. جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے ماننے والا کوئی نہیں ہوتا. شاید کسی کو اللہ توفیق دے دے، لاکھوں میں سے کوئی ایک وہ نہیں مانتے، وہ کٹ حجتی کرتے ہیں. بڑے مطلب جو لبرل کہلاتے ہیں، بڑے آزاد خیال ہیں، یہ ہیں، کوئی تعصب نہیں ہے ان کے اندر، بڑے کامنل بالکل نہیں ہیں، یہ نہیں ہے. وہ جو بڑے کٹر کامنل ہیں وہ تو مان لیتے ہیں ذرا سی دیر میں، اور یہ جو آزاد خیال کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ نہیں مانتے. وہ آزاد خیالی کی پھر اور اوپر کی انتہا جاتے ہیں، ارے دھرم ورم کیا، یہ کچھ نہیں، ارے وہ خدا بھی تو ایسی کر لیا ہے. اب انہیں ہمارے پاس ہے ثبوت اور ہم کرتے ہیں، زبانیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھاگتے ہیں ادھر اور پھر کٹ حجتی کرتے ہیں. تو جو کہہ کر بیٹھتے ہیں کہ ثابت کر دو مانیں گے، وہ نہیں مانتے، وہ کٹ حجتی کرتے ہیں. جو کہہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم چلیے کہہ لیجیے اپنی بات لیکن ہم رہیں گے اپنے دھرم پر، وہ مان لیتے ہیں. قرآن نے کہا یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ رحمان کیا بھائی، یہ تو چلا آ رہا ہے، تم نے کہہ دیا ہم نے مان لیا ہے، کہ نہیں ہم ثابت کریں گے. لیکن جب تم ثابت کرتے ہو تو اور کٹ حجتی کرتے ہیں اور ان کے اندر نفرت بڑھ جاتی، مانتے نہیں. ایک بڑی عجیب حقیقت کی طرف یہاں اشارہ کیا جو ہمارے سامنے ہے دن رات. ہم آیت نمبر 60 تک آئے، 60 تک سورہ الفرقان کی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 61 61 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے. آئندہ مرتبہ. سبحان اللہ.